हमारा पहला सेगमेंट नौजवानों के मसाइल से जो है वो ताल्लुक़ रखता है। नौजवानों में हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, यानी यहाँ तक कि 40 साल से कम उम्र के नौजवान भी इसमें मुब्तला नज़र आ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक तो इसके अवामिल क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, और ये इंसिडेंस क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? क्या ये तर्ज़ ज़िंदगी, ज़हनी दबाव, स्ट्रेस, फ़ास्ट फूड, स्मोकिंग या नींद की कमी का नतीजा है? ये सब क्या है? आप ज़रा इस बारे में कुछ थोड़ा सा बताइएगा। जी जी, ये बड़ा अब एक बर्निंग इशू बन गया है और बड़ा सोर्स ऑफ कंसर्न है सबके लिए। बहुत ज़्यादा ये मीडिया में हाईलाइट भी होता है। और कुछ मैं ये कहूँगा कि ये शायद इस वजह से भी अब चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई है क्योंकि ये मीडिया में हाईलाइट होती है। पहले भी यंगस्टर्स में हार्ट डिजीज़ थी। पूरी दुनिया में ये रिकग्नाइज़ किया जाता है कि यंगस्टर्स में हार्ट डिज़ीज़ होती है और सीरियस हार्ट डिज़ीज़ होती है जिसकी वजह से कि सीरियस एलमेंट और डेथ के रिस्क होता है। लेकिन हमारे यहाँ शायद इसकी अवेयरनेस इसलिए नहीं थी कि ये शायद इतना मीडिया में हाईलाइट नहीं होता था। जी जी जी। तो अब आप लोगों ने आप लोगों की वजह से, आप लोगों की एफर्ट की वजह से सब लोगों को पता लगने लगा है, तो शायद उसके बारे में किसी हद तक अवेयरनेस आ गई है, किसी हद तक खौफ आ गया है। तो उस वजह से आई थिंक ये चीज़ ज़्यादा नुमायाँ हो गई है। सो हम ये अगर ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें ये जहन में रखना चाहिए कि ये सिर्फ कोई पिछले 5 या 10 साल के ट्रेंड्स नहीं है जिसकी वजह से ये बढ़ा है, ये चीज़ पहले से चल रही थी। एग्जैक्टली। और क्या पिछले 5 या 10 साल में इसका इंसिडेंस बढ़ गया है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है हमारी सोसाइटी में, बिकॉज हमारे यहाँ फैक्ट्स एंड फिगर्स इस मामले में मेंटेन इतने नहीं हुए। लेकिन अब चूंकि अवेयरनेस बढ़ रही है तो अब वो फैक्ट्स भी, अब हम फिगर्स भी उसकी मेंटेन करना शुरू हो गए हैं। लेकिन WHO की जो फिगर्स हैं उन्होंने ये बताया है कि पिछले 5 साल में इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज़ जो है पाकिस्तान में वो 20% बढ़ गया है पिछले 5 साल में। मतलब कि आप खुद देखें कि 20% इंक्रीज़ कितना सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ है सिर्फ 5 साल के अंदर। और आपकी जो, अगर इस पे अगर आप ये सोचें कि आपकी 60% पॉपुलेशन जो है वो अंडर द एज ऑफ 35 है, तो उसमें अगर आप खुद सोचें कि 60% पॉपुलेशन का आप 20% इंक्रीज़ करा लें तो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। जी जी जी। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। हम लोग यंगस्टर्स में लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी हम कहते हैं कि वो हैं। लेकिन साथ ही साथ ऑन द फ्लिप साइड यंगस्टर्स का रिवाज अब ज़्यादा है फिट रहने का, वर्कआउट करने का, फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। सो लेकिन एक तरफ तो ये है, फिर अगर आप बात करें फिट रहने की, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम लाइक टू वर्कआउट, बट एट द सेम टाइम लाइफस्टाइल्स आर मोर सेडेंट्री नाउ। अब वैसे एक्टिव रहने का जो है रिवाज कम है, आउटडोर एक्टिविटीज़ का रिवाज कम है, इंडोर सिटिंग ऑन द काउच डूइंग थिंग्स ऑनलाइन, सिटिंग एट अ डेस्क वर्किंग ऑनलाइन, वो चीज़ों का रिवाज अब ज़्यादा है। तो ओवरऑल बेशक दिल गो एंड वर्कआउट इन द इवनिंग, बट एट द सेम टाइम ऑल डे लॉन्ग दिल बी सिटिंग एट अ डेस्क, लैपटॉप के ऊपर वो बैठ के अपना जो भी है, बहुत कुछ अब ऑनलाइन हो गया है। सो उस वजह से अब आउटडोर एक्टिविटीज़ का रुझान कम हो गया है। फूड इज़ ऑब्वियसली अ मेजर इशू। हार्ट डिजीज़ को अब हम कहते हैं कि कार्डियो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो फूड पैटर्न्स जो हैं आपके, फास्ट फूड की तरफ आपका रुझान, आपका टेक अवेज एंड डिलीवरी सर्विसेज आ गई हैं, घर पे खाने का रिवाज बहुत कम हो गया कि घर पे खाते भी हैं तो घर पे भी वो चीज़ें बन रही होती हैं, रैप्स एंड पिज़्ज़ाज एंड फ्राइड फूड्स, जो कि बड़ी हार्मफुल हैं हार्ट के लिए। स्मोकिंग एक अपना उसका एक पूरा इशू है, वेपिंग उससे भी ज़्यादा है, शीशा स्मोकिंग अलग है, ड्रग्स एंड अल्कोहल एक बहुत बड़ा इशू है। मैं गुलबर्ग में प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा हर रोज़ नहीं तो हर दूसरे दिन एक समबडी इन द 20s और 30s जो आते हैं दिखाने मुझे, वो हार्ट डिज़ीज़ के हैं और वो आपका वो एफ्लुएंट पार्ट ऑफ टाउन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये इशू है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी कंट्रीब्यूट कर रही हैं टुवर्ड्स हार्ट डिजीज़ इन द यंग। जी, तो ये आप ये जो ड्रग्स जो है इतनी आसानी से दस्तयाब हैं, और ये भी कौन सी ड्रग्स हैं जो हार्ट पे अटैक कर रही हैं, और इसके अलावा जो वेप है, जी और ये भी कार्डियक अटैक, कार्डियक डिजीज़ में है जी जी इन्वॉल्व है, ये मैं पूछना चाहूँगी कौन किस तरीके से?
جی بیسکلی 3 کیٹیگریز ہیں اگر ہم بات کریں. ایک تو ریکریشنل ڈرگس ہیں آپ کی، وہ جس میں کہ آپ کی ڈفرینٹ کائنڈ، جس میں ہیروئن آ جاتی ہے، کوکین آ جاتی ہے، ہیش آ جاتی ہے، ایکسٹسی آ جاتی ہے، ایم ڈی ایم اے آ جاتی ہے، ایمفیٹامینز آ جاتی ہیں. یہ ساری آپ کی ریکریشنل ڈرگس ہیں. وہ ہارٹ ڈیزیز کی کاز میں کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس کے بعد آپ کی جو ویٹ لاس ڈرگس ہیں، یہ بھی امپلیکیٹ کی گئی ہیں، ناٹ سو مچ ڈائریکٹلی بٹ انڈائریکٹلی along with other things. I must emphasize this کہ یہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ اے پیرانویا کہ لوگ ویٹ لاس ڈرگ یا آپ کی اوزیمپک اور ویگووی اور جن ڈرگ سے لوگ ڈر جائیں، لیکن وہ بھی اس کے وہ along with the other لائف اسٹائل ایشوز، جب ویٹ لاس کی آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ پھر اور ڈرگز بھی، جس طرح ایمفیٹامینز ہیں، وہ بھی اگر آپ یوز کر رہے ہیں جس سے آپ کی بھوک مر جاتی ہے، ہاں جی. تو وہ چیزیں ہارمفل ہیں فار دا ہارٹ. یہ چیزیں پھر، اور تیسری پھر آپ نے جیسا ویپنگ کا کہا، ویپنگ جو ہے وہ اسموکنگ سے 8 گنا زیادہ ڈینجرس ہے. بالکل. سو وہ چیز جو ہے، پھر شیشہ اسموکنگ ہے، وہ ایک الگ اسموکنگ کی کیٹیگری ہے. تو جو آپ کی کنونشنل اسموکنگ تھی، جو بینسن اینڈ ہیجز کا ڈبی جیب میں ڈال کے، ڈنل کی وہ تو ڈبی، معصوم رہ گئی وہ تو بہت. وہ بالکل وہ تو پیچھے رہ گئی. اب تو ویپنگ اور شیشہ نے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ابھی میں پریکٹس لنڈن میں بھی کرتا ہوں، وہاں پہ آپ کو کوئی بین نہیں ہے ویپنگ کے اوپر. اور ایون شیشہ اسموکنگ آپ سینٹرل لنڈن میں، وہ جو لیبنیز ایریا ہے، ایجویر روڈ کا بڑا مشہور، وہاں پہ ہر ریسٹورانٹ میں شیشہ پی رہے ہیں، کوئی بینز نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو پوائنٹ از کہ آپ یہ سب چیزیں انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو ہے وہ اس کا کنٹرول تو بہت ہے، لیکن وہ ایک جب بہت بہت زیادہ ٹائٹلی آپ ایک چیز کو کنٹرول کرتے ہیں تو پھر وہ انڈر گراؤنڈ چلی جاتی ہے. اور وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ گھروں میں اور پرائیویٹ ایونٹس میں ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو آپ روک نہیں سکتے. آپ ایک سرٹن پوائنٹ تک اس کو شاید الاؤ کر دیں تو وہ شاید اس کو ریگولیٹ کرنا آسان ہو جائے. بہرحال دیٹ از فار دی اتھارٹیز ٹو ڈیسائڈ، آئی ول ناٹ کامنٹ آن دیٹ. لیکن پوائنٹ از کہ دیٹ از اے میجر فیکٹر ینگسٹرز میں ہارٹ ڈیزیز کا. یہ 3 چیزیں جو ہیں، یہ کافی، اگر جب ہم بات کریں ڈرگس پوائنٹ آف ویو سے، تو یہ 3 چیزیں ہیں، یہ امپلیکیٹ ہوتی ہیں. اچھا، میں آپ سے یہ ڈاکٹر صاحب، یہ جو اسی کے حوالے سے تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو ویٹ لاس ڈرگز میں یہ اوزیمپک ہے، منجارو آ گئی ہے اب جی منجارو بھی ہے، تو ایمفیٹامین تو خیر تھی، تو ان کا ڈائریکٹ اٹیک، ان کا ہے اٹیک ہارٹ پہ؟ ڈائریکٹ نہیں ہے. ہیزرڈ ہے. ہاں ڈائریکٹ نہیں ہے، لیکن جیسا میں بتایا ایمفیٹامینس کا ہے، بٹ ویگووی، منجارو، اوزیمپک، ان کا ڈائریکٹلی کازیشن نہیں اسٹیبلش ہوئی ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ. جی. تو اب ہم اگلے اپنے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ جو پبلک اویئرنیس کے لیے کہ ہارٹ اٹیک کی بیسک علامات ایک کون سی ہوتی ہے. ایک تو بنیادی تو لوگوں کو تھوڑی آگاہی ہوتی ہے، لیکن جنرلی تھوڑا سا آپ ڈیٹیل میں بتا دیجئے کہ علامات کیا ہوتی ہیں، اور پھر اگر ہو جائے تو فوراً کیا کرنا ہے. جی دیکھیں، اس میں ایک بڑا کامن مسکنسیپشن ہے جو میں پہلے آئی تھنک بہتر ہوگا کہ میں کلیئر کر دوں. یہ عام طور پہ سوچا جاتا ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو آپ کو بڑی شدید چھاتی میں درد ہوگی، یا آپ کے پسینے چھوٹ جائیں گے، یا بہت آپ کی بری حالت ہوگی، آپ کا سانس بند ہو رہا ہوگا. ایسی صورت بہت کم ہوتی ہے. ایون جو سیریس ہارٹ اٹیکس ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ایس ٹی ایلیویشن ایم آئی، جس میں کہ دل کی 3 نالیوں میں سے کوئی ایک نالی یا 2 نالیاں ٹوٹل بند ہو جاتی ہیں، پورا ہارٹ کا بلڈ فلو رک جاتا ہے 1 یا 2 نالیوں میں، باقی 1 یا 2 پہ ہی چل رہا ہوتا ہے. ایون اس میں بھی ایٹ ٹائمز مریض کی کنڈیشن جو ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ مریض بے ہوش ہونے والا ہو جائے یا اس کی حالت بہت بگڑ جائے. کئی بار مریض ہمارے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، میں کلینک میں پیشنٹ دیکھ رہا ہوتا ہوں، میرے سامنے مریض بیٹھا ہوتا ہے اور وہ مجھے 1-2 باتیں صرف بتاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے چھاتی پہ جیسے ایک بوجھ ہے، اور میں کہتا ہوں اس کی ای سی جی کروائیں. ای سی جی کرواتے ہیں تو اس کو میرے سامنے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے، وہ چلتا ہوا گاڑی سے نکل کے گھر سے آیا ہوتا ہے اور وہ میرے سامنے بیٹھا اس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ لگتا نہیں ہے کہ اس آدمی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا. ابھی کل ہی بلکہ میں نے ایک پیشنٹ تھیں، ان کو ابھی چند دن پہلے ان کو پرابلم ہوئی، انہوں نے اس کو مینیج نہیں کروا سکیں. وہ کل بھی اسی طرح کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بس تھوڑی سی تکلیف ہے. میں نے کہا بھائی، میں ای سی جی میں سامنے نظر آ رہا تھا کہ اچھا خاصا بڑا ہارٹ اٹیک ہے. میں کہ ان کی فوراً اینجیوگرافی ہونی چاہیے. دیکھیں اینجیوگرافی کی تو ان کی جو سب سے بڑی ویسل تھی ہارٹ کی وہ بند تھی. وہ ہم نے پھر کھولی، اس کو ارجنٹلی اس میں اسٹینٹ ڈال کے جو بھی ہم نے کیا.
سو پوائنٹ از کہ ایک عام سوچ ہے کہ ہارٹ ڈیزیز کا مریض بہت بیمار ہوگا. نہیں, جس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوگا وہ شاید آپ کے سامنے کوریڈور میں چلتا جا رہا ہو اور صرف آپ کو یہ کہے کہ مجھے تھوڑی سی تکلیف ہے. مگر بلکہ ہمارے پاس ٹائم ہے, میں ایک چھوٹی سی ایپیسوڈ نریٹ کرنا چاہوں گا کہ میں جب ٹرین کر رہا تھا تو میرے جو باس تھے برمنگھم میں اس زمانے میں ٹریننگ کر رہا تھا, آج سے کافی پرانی بات ہے. تو میرے باس جو تھے وہ برٹش انڈین تھے, وہ سکھ تھے. تو وہ یا اردو میں بات کرتے یا پنجابی میں بات کرتے تھے یا انگلش میں, انہیں اردو نہیں آتی تھی. تو وہ میرا سرنیم مان ہے تو وہ مجھے ہمیشہ مان سنگھ کہتے تھے. تو ہم رات کو 3 بجے ایک بار اسی طرح ہمیں ایمرجنسی کال آئی کہ پیشنٹ ہارٹ اٹیک کے ساتھ آئیں. اس کی ہم نے ایمرجنسی اینجیو کر رہے تھے. تو اینجیو کرتے ہوئے انہوں نے مجھے کہا, مان سنگھ مینوں چھاتی بڑی ساڑ ہو رہی ہے. تو میں نے بھی مذاق کیا, میں کہا سر تسی جا کے کسی لگتا ہے کوئی بڑی مرچ والی کڑھائی کھا کے آئے ہو. کہنے لگے ہاں تیری بھابی نے بڑی مرچ والی کڑھائی آج بنائی تھی, مینوں رات تو ساڑ ہو رہی ہے. اچھا, ہم نے مذاق کیا. ہم اینجیو کر رہے تھے, مریض کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا, اینجیو کی اسٹینٹ ڈالا, کھول دیا, اس کو ہم نے شفٹ کر دیا CCU میں. صبح کے 5 بجے کیس ختم ہوا. ہم لوگ ناشتہ کرنے نیچے ریسٹورینٹ میں چلے گئے. ناشتہ کر کے انہوں نے کہا یار مان سنگھ آ ذرا اتنے ایک باری پھر مریض نو ذرا دیکھ لئیے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. ہم CCU میں اس کو دیکھنے گئے تو وہاں کھڑے ہوئے انہوں نے پھر سے کہا, اس بار انہوں نے انگلش میں کہا, وہ سارا انگلش سٹاف بھی کھڑا تھا, تو انہوں نے انگلش میں کہا کہ I have a lot of heartburn in my chest. انہوں نے کہا مجھے پانی کا گلاس دو, مجھے بڑی ہارٹ برن ہو رہی ہے. تو وہ جو CCU کی انگلش سسٹر تھیں وہ اس نے فوراً کہا, مذاق کیا کہ وہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوگا, چلیں آپ کی ECG کروں میں. تو وہ انہوں نے کہا اچھا چلو میں آیا ہوں کر ہی دو. لیٹے ECG کی تو واقعی ان کو اس وقت ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا. سو ایون ویری ٹرینڈ کارڈیولوجسٹ, میں ان کا نام نہیں لیتا بیکاز ہی اسٹل الائیو اینڈ اسٹل ورکنگ ان انگلینڈ, تو لیکن ہی از اے ویری سینئر کارڈیولوجسٹ اینڈ ایون ہی کوڈ ناٹ ٹیل, وہ بھی نہیں بتا سکے تھے کہ انہیں خود ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, حالانکہ وہ پچھلے 30 سال سے ہارٹ اٹیک کے مریضوں کی اینجیوگرافیز کر رہے تھے. سو یہ چیز بڑی کامنلی مسٹیک ہو جاتی ہے, آپ کو پتہ نہیں لگتا. اس میں ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ مریض کہتا ہے کہ مجھے چھاتی میں گھٹن ہے. برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن نے پچھلے سال لنڈن میں, پورے لنڈن میں جیسے آپ کے بڑے بڑے سائن بورڈز ہیں, بڑے بڑے سائن بورڈز لگائے. ایک آدمی کی تصویر تھی جس کی چھاتی کے گرد ایک پتلون کی بیلٹ باندھی ہوئی تھی, لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوگا تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ کی چھاتی کے گرد کسی نے بیلٹ باندھ دی ہے. عام طور پہ تو پتلون کی بیلٹ اوبیسلی پیٹ پہ ہوتی ہے, تو وہ انہوں نے چھاتی پہ باندھ کے لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کی چھاتی ٹائٹ ہو رہی ہے, چھاتی پہ بوجھ ہے, جیسے کسی نے لا کے ایک اینٹ رکھ دیا آپ کی چھاتی پہ, وہ زیادہ انڈیکیٹ کرتا ہے ہارٹ اٹیک کے. اگر چھاتی میں درد ہو رہی ہو وہ ہارٹ اٹیک کا سائن ایکچولی نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر کیسز میں نہیں ہوتا. لیکن گھٹن اگر ہو رہی ہو تو وہ 90% کیسز میں ہارٹ اٹیک کا سائن ہوتا ہے.